السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آئیے میں آج آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 74 کو لے کے آیا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ ہاں، یاد رکھیے یہ سبق مشتمل ہے مبتدا اور خبر پر، اور خبر کیا ہوگی؟ جملہ فعلیہ بن جائے گی۔ جملے سے دیکھنے سے پتہ چل جائے گا۔ برابر دیکھیے، پہلے جملے کو دیکھیے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یوں بنایا تطلع الشمس من المشرق، بننے کا تو جملہ بن جائے گا لیکن مبتدا خبر نہیں ہوگا۔ مبتدا چاہیے سابق کتاب کو اور اس کی خبر جملہ فعلی کی شکل میں۔ تو کرنا کیا ہے؟ شمس کو پہلے لے آئیے، الشمس تطلع من المشرق، برابر۔ اب یہ مبتدا، یہ پورا جملہ فعلیہ، یہ خبر، برابر۔ اسی قاعدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ان اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کے نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، کون سا جملہ بنائیں گے؟ جملہ فعلیہ کی جملہ اسمیہ بنائیں گے۔ مبتدا خبر مشتمل ہونا ہے تو پہلے اسم کو لائیں گے۔ چلیے، الشمس، اور یہ شمس جو ہے مؤنث سے سمائی ہے تو فعل جو آئے گا وہ بھی مؤنث ہوگا۔ تطلع من المشرق، ستارے آسمان میں جگمگاتے ہیں۔ تو یہ جملہ مبتدا خبر بنانا ہے تو ستارے کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا بنا لیں گے۔ جگمگاتے ہیں اس کو پورا خبر کر لیں گے اور خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں بنے گی۔ ٹھیک ہے۔ ستارے کی عربی ہوتی ہے نجم، اس کی جمع نجوم۔ جگمگانا، لمع یلمع لمعا، یتلعلع یتلعلع تلعلعا۔ آپ کو جو پسند ہو وہ دیجیے نا، روکا کس نے؟ تو جملے اس میں بنائیں گے تو اس میں مبتدا بن جائے گا النجوم، یہ مبتدا ہو گیا۔ تتلعلع تتلعلع، جگمگاتے ہیں آسمان میں۔ فی السماء، یہ اس کی جگہ ہے تلمع بھی آپ لکھ سکتی ہیں۔ تو دیکھیں قاعدے کے حساب سے یہ مبتدا ہو گیا، اس کا پورا جملہ جو ہے جملہ فعلیہ اور فعل مضارع کا استعمال۔ یہ دونوں لڑکے دارالاقامہ میں رہتے ہیں۔ سکن یسکن، سکون کے معنی ہوتا رہنا، سکن یسکن سکنن معنی رہنا، رہتے ہیں، یہ مضارع ہے، یسکن کا استعمال کریں گے۔ تو یہ دونوں لڑکے یہاں سے یہاں تک مبتدا ہو جائے گا، اس کے بعد یہ خبر۔ یہ دونوں لڑکے اشارہ اور مشار والے ہیں، کیا بنائیں گے؟ ہذانی ولدانی یسکنانی فی دار الاقامت، برابر ہے۔ یسکنان کو تسنیہ لے، کیونکہ یہ مبتدا کیا ہے؟ ہمارا تسنیہ ہے، اس لیے خبر کو تسنیہ لانا پڑے گا۔ اس کے اندر ضمیر جو ہوگی وہ تسنیہ ضرور ہوگی۔ یسکنانی، ہم لوگ دارالعلوم ندوہ میں پڑھتے ہیں۔ درس یدرس دراستاً، پڑھنا، اسٹڈی کرنا، مطالعہ کرنا، یا قرأ یقرأ، یتعلم یتعلم، جو اچھا لگے وہ دیجیے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، تو مبتدا بنانا ہے ہم لوگ، یہ مبتدا بنائیں گے پہلے، نحنو، یہ مبتدا بن گیا۔ نقرأ پڑھتے ہیں، کہاں؟ دارالندوہ میں، فی دار العلوم ندوۃ العلماء، برابر۔ تو سبق سے متعلق یہ نحنو مبتدا ہے، نقرأ یہ فعل، یہ پورا جملہ بن کے کیا ہے؟ خبر بننے کے بعد، خبریہ ہونے کے بعد خبر ہے۔ یہی صاحب کتاب کا مقصد ہے۔ تم دونوں علی گڑھ میں تعلیم پاتے ہو۔ تعلیم پانا، تعلم یتعلم، تعلم، یا قرأ یقرأ، درس یدرس، سارے چلیں گے۔ تم دونوں، تو مبتدا بنانا ہے تو پہلے اس کا کیے، تم دونوں، انتما، تعلیم پاتے ہو، تتعلمان، علی گڑھ کالج میں، فی کلیت علیجہ، برابر۔ قاعدے کے مطابق یہ مبتدا، یہ پورا جملہ
فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد خبر، یہی کیا ہے سابق کتاب کا مقصد ہے کہ مبتدا کی خبر کے بھی کیا ہوتی ہے جملہ فعلیہ ہوتی ہیں۔ مسلمان لڑکے پڑھنے میں زیادہ محنت نہیں کرتے، مسلمان لڑکے اس کو مبتدا بنائیں گے یہاں، اب پڑھنے میں زیادہ محنت نہیں کرتے یہ پورا خبر ہو جائے گا، تو مسلمان لڑکے یہ صفت موصول مبتدا بنے گا، الاولاد المسلمون، مسلمان لڑکے پڑھنے میں زیادہ محنت نہیں کرتے، لا یجتہدون فی القراءۃ کثیرا، پڑھنے میں محنت زیادہ نہیں کرتے۔ آپ چاہیں گے تو لا یجتہدون کثیرا فی القراءۃ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، تو سبق سے متعلق دیکھیے یہ صفت موصول ہو کے مبتدا، یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد یہ پورا خبر ہے، اس کے اندر فعل مضارع کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لڑکیاں دن بھر اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، بنتن اس کی جمع بنات لڑکیاں، سہیلی صدیقتن اس کی جمع صدیقات، کھیلنا لعب یلعبو، لعبن مانے کھیلنا، کھیلتی ہیں یہ مضارع یلعب اس بنائیں گے، تو یہ لڑکیاں یہ مبتدا بن جائیں گی، ہؤلاء بنات یہ لڑکیاں، یلعبن کھیلتی ہیں دن بھر، طول النہار اپنی سہیلیوں کے ساتھ، مع صدیقاتہن، زیادہ کھانا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، دعوت تو آنے دیجیے، زیادہ کھانا یہ مبتدا، معدے کو نقصان پہنچاتی یہ پورا کیا بنے گا خبر بنے گا، تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے کھانے کے لیے اکل، تو الطعام الکثیر زیادہ کھانا، اگر فعل پر مصدر پہ لینا ہے تو الاکل الکثیر زیادہ کھانا امر کو لیں گے، تو آپ جو چاہے بنائیے، الطعام الکثیر یا الاکل الکثیر، زیادہ کھانا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے بھی ہوتی ہے، ضر یضر مضرۃ و ضررن کے معنی ہوتا ہے نقصان پہنچانا، یا اضر یضر اضرار بابی فعل سے اس کا معنی بھی نقصان پہنچانا، جب ہمارا کام ثلاثی مجرد سے چل جاتا ہے مزید فی کے منہ میں ہاتھ کیوں ڈالیں، تو یہ مبتدا کہ ہمارا مذکر ہے تو کیا لیں گے یضر، یضر اس کو معدے کو، المعدۃ، معدۃ اس کی جمع معد آتی ہے، معدۃ اس کی جمع معد، ورزش اعصاب اور پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے، اعصاب کا یہ پٹھوں کا یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اس کی جمع اس کا معنی کیا ہوتا ہے اعصاب اس کی جمع اعصاب، بولیے اعصاب اس کی جمع اعصاب پٹھے، ورزش الریاضۃ البدنیہ، یہ الریاضہ بھی لکھ سکتے ہیں صرف، مضبوط بناتی ہے یعنی مضبوط کرتی ہے، تو قوا یقوی تقویت مضبوط بنانا، بناتی ہے مضارع ہے نا تو یقوی کا استعمال کریں گے، پہلے مبتدا لے لیجیے، الریاضۃ البدنیۃ تقوی الاعصاب، برابر، تو دیکھیے قاعدے کے مطابق یہ ہمارا کہ مبتدا صفت موصوف، اس کے بعد یہ جملہ فعلیہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ خبر واقع ہو رہی ہے اور اس میں فعل مضارع کا استعمال بھی ہوا ہے، بلی اپنے ناخن سے جھنجھوڑتی ہے، اڑ جا بابا اڑ جا، بلی قطتن اور ظفر کی جمع اسفار، ناخن، جھنجھوڑنا مطلب ایکاز یوکاز ایکاس یا نبح یونب تنبیہ، بیدار کرنے کے معنی ملیں گے، تو بلی کو مبتدا بنائیں گے، اپنے نفس جھنجھوڑتی ہے یہاں سے یہاں تک پورا کیا خبر بنائیں گے، القطۃ بلی توقظ ایکاز یوقظ، یہ جھنجھوڑتی ہے مضارع ہے توقظ، بأظفارها، شیر کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا، جھوٹا کے بھی سورن، کھانے کے میں اکل یاکلو، شیر کے بھی اسد اس کی جمع اسود،
تو شیر کو مبتدا بنائیں گے. الاسد نہیں کھاتا ہے. لا یاکل. سور احد کسی کا جھوٹا. پرندے شاخوں پر چہچہاتے ہیں. چہچہانے کی عربی ہوتی ہے گرت. گرت یغرد تغرید میں چہچہانا. یہ تغرد یتغرد تغردن باب تفاعل سے بھی لا سکتے ہیں اور باب تفعیل سے بھی لا سکتے ہیں. تو پرندے طائر اس کی جمع طیور. شاخ غصن اس کی جمع اقسام. تو بنانا کیا ہے جملہ اس میں مبتدا خبر بنانا ہے تو مبتدا کو پہلے لائیے. پرندے کی بات ہو رہی ہے. چلیے الطیور تتغرد چہچہاتے ہیں ٹہنیوں پر. علل اغصانی مچھلیاں پانی میں زندگی بسر کرتی ہیں. مچھلی سمکن کے معنی مچھلیاں جمع میں لے سکتی ہیں. ایک مچھلی کو سمکتن کہتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے تفاح آپ نے سیب کھایا ہوگا. تفاحتن تا کے ساتھ تو ایک سیب. تا ہٹا دیجئے جمع کی شکل میں بن جائے گی. کیا ہے تفاحن. موزن بہت سارے کیلے. ایک کیلے کو موزتن بولیں گے. اسی طرح ایک مچھلی کو سمکتن بہت ساری مچھلی کو سمک. مبتدا خبر بنانا ہے نا تو السمک. السمک یعیش فی الماء. اس سبق کے مطابق دیکھیے مبتدا اس کے بعد جملہ فعلیہ یا خبر. ماں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے. ماں کی عربی ہے تو امن اس کی جمع امہات. پرورش کرنا ربا یربی. ربا یربی. مظاہر پرورش کرتی ہیں تو یربی سے استعمال کریں گے. اور اسی گردان جو ماں جو جمع مونس ہے نا یہ اور غائب کس سے گئے ہیں تو فعل کو بھی ویسے ہی لانا پڑے گا نا. تو یرمی یرمیان یرمون ترمی ترمن یرمین. تو یربی یربیان یربون تربی تربیان یربین. الامہات یربین. تو جو چاہیں گے یربین اولاد ہن. تو یہ ہمارا مبتدا یہ ہمارا مبتدا باقی خبر یہ خبر ہے. تو اس کے اندر بھی تمام چیزیں آ گئی ہیں. تو سابق کتاب کا مقصد بھی حاصل ہو گیا کہ مبتدا کی خبر کبھی جملہ فعلیہ ہوتی ہے چاہے ماضی استعمال کریں یا مضارع استعمال کریں. بہرحال جملہ فعلیہ خبر بن سکتی ہے. تو ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو. لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اب اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.